الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور آیت نمبر 121 تک ہم نے پچھلی نشست کے اندر پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 122 سے اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو آیت نمبر 122 ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ گو کہ بظاہر آپ کو وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے، باتیں کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کے احکامات سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، روز آخرت کی فکر سے غافل ہے، تو حقیقتاً یہ شخص چلتا پھرتا جو ہے وہ مردہ ہے۔ فرمایا اومن کان میتا، اور بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس ہدایت نہیں تھی تو وہ چلتا پھرتا مردہ تھا، اس کے لیے کوئی چونکہ ہدایت نہیں تھی، وَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ اب ہم نے اسے کیسے زندہ کیا کہ ہم نے اسے ہدایت کی راہ جو ہے وہ دکھا دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے پیدا فرمایا اس کے لیے ایسا نور، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ چل رہا ہے جس کے ساتھ لوگوں کے درمیان، یعنی وہ خود بھی ہدایت پر ہے، وہ خود بھی اس روشنی پر ہے، اور وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو لوگوں کے درمیان میں وہ اس روشنی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے۔ تو ایک تو یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت جو ہے وہ دیا ہے، ہدایت کی روشنی جو ہے وہ دی ہے، اور وہ اس ہدایت کی روشنی کے ساتھ وہ چل پھر رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، مانند اس کے ہے جس کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اسے کوئی نکالنے والا جو ہے وہ نہیں ہے، خود بھی بھٹک رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ جبکہ پہلا وہ شخص تھا جو نور تھا، جس کے پاس لائٹ تھی، وہ خود بھی اس نور ہدایت کی روشنی میں سفر کر رہا ہے، اور جو کوئی اسے دیکھے گا تو ظاہر بات ہے وہ بھی اس کی روشنی سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ استفادہ دے گا بھی۔ تو لیس بخارج منہا، نہیں ہے اب یہ جو تاریکیوں میں ہے، جس کے پاس خود بھی کوئی روشنی نہیں ہے اور ارد گرد بھی تاریکیاں ہیں، تو لیس بخارج منہا، نہیں ہے نکلنے والا ان میں سے۔ تو اب یہ جو تاریکیاں ہیں، تاریکیوں کے اندر ہی بھٹک رہے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اس تاریکیوں پر نادم ہو، وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو بڑا زبردست ہے، میں جدھر دل کرتا ہے بس چل پڑتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تو ایک سمت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو جدھر مرضی منہ اٹھاؤں چل پڑوں۔ تو بہرحال آپ یہ اپنے تئیں بڑا خوش ہے کہ میں تو بڑا زبردست جی رہا ہوں۔ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ، اسی طرح خوشنما کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو عمل کے وہ کر رہے ہیں، وہ سب اعمال ان کے لیے جو ہے وہ خوشنما کر دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب کافر جو ہے وہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مزے میں ہیں، جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، جیسے مرضی کھائیں پئیں جئیں، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں اندھیروں کے اندر، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اب جس طرح ایک اندھیرے میں شخص بھٹکتے ہوئے کی مثال ہے، اسی طرح اس کی مثال ہے کہ جو بدعمالیاں کر رہا ہے
اور پھر بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جی مجھے تو کوئی ایک سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو جو مرضی ہے وہ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک تو بھٹک رہا ہے اور اس پر اوپر جو ہے وہ اترا بھی رہا ہے، فخر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے انجام سے جو ہے، اس قسم کی محرومی سے جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آگے جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب لوگ جرم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بستی کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے مجرم بنا دیا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پھر مجرم بن جاتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بستی کے سب سے بڑے جو سردار ہیں ان کو مجرم۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ جو بستی کے سب سے بڑے سردار ہیں وہ مجرم بن گئے، یا مجرموں کو بستی کا سب سے بڑا سردار جو ہے وہ بنا دیا۔ اب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزاؤں میں سے ایک سزا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، اور مجرم اگر حکمران بن جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ جرم ہی کو پروموٹ کرے گا، وہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے قوانین سازی کرے گا، وہ یہی اس کی کوشش ہوگی کہ بس کسی طریقے سے ہمارے جو دھندے ہیں وہ چلتے رہیں اور ان دھندوں پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی آن جو ہے وہ نہ آئے۔ تو لہٰذا دونوں طرح ترجمہ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے جو مجرم ہے ان کو سردار بنا دیا یا سرداروں کو مجرم بنا دیا۔ تو فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، جو بڑے ہیں بنا دیا ان کے مجرموں کو۔ کیوں بنا دیا؟ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ سازشیں کریں اس بستی میں۔ وہ خود تو جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ سازشیں کر کے سب کو جو ہے وہ بھٹکائیں بھی۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ سازشیں نہیں کر رہے مگر اپنے ہی خلاف۔ ظاہر بات ہے جب انسان اگر کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے تو اس نیکی کے جو بھی لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو اس نیکی کے اجر و ثواب میں یہ شخص بھی شریک ہوتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کے اندر بھی وہ سارے لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو جو بھی یہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں حقیقتاً تو یہ ان کے اپنے خلاف ہے۔ وما یمکرون الا بانفسہم، سازشیں نہیں کر رہے مگر اپنے خلاف۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رہے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی بستی کے اندر جرم جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، سارے جو ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ جو مجرم ہوتے جائیں گے وہ ظاہر بات ہے حکمرانوں کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے بستی کے اندر جرم جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ جو بستی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہے، جو بستی بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہاں پر پھر مجرموں کو غلبہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ مجرم جو ہے وہ پھر غالب ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جو مرضی کریں۔ اب ظاہر بات ہے وہ حکمران بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، تو اب وہ کون ان کا کوئی پھر کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اب جو ایسے مجرم بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نصیحت بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ تو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر، حتی نؤتی، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسا کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مجرموں کو بستی کا سردار بنا دیا جائے، یہ ایک طویل عرصے سے اللہ کی یہ سنت رہی ہے، ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری تھا تب بھی یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا کہ بستی کے جو سردار ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے بڑے بڑے مجرم ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ان کے دھندے اور 2 نمبر کام اور سارے وہی کرتے تھے، اور ساتھ میں بستی کے سردار بھی ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے بستی کے سردار ایسے لوگ ہدایت کی بات نہیں مانیں گے، کبھی بھی یہ سیدھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اس طرح ان کے اپنے دھندے جو ہے وہ بند ہونے کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کب اپنے دھندے بند ہونے دیں گے؟ تو لہٰذا جب رسول بھی ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے ویسا جیسا دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ کہ ہمارے اوپر بھی وہی آئے، بھائی فرشتہ اگر اللہ کے رسول کے اوپر آ رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری طرف بھی کوئی فرشتہ جو ہے وہ بھیجے، ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، ہمیں بھی کوئی طاقت دی جائے۔ اللہ کے رسول اگر معجزہ دکھا رہے ہیں تو ہم بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو یا جو چیزیں اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں وہ چیزیں ہمیں بھی دی جائیں تو پھر تو چلو آپ مان لیں گے، لیکن ویسے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہاں اس نے اپنی رسالت جو ہے وہ بھیجنی ہے، کس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے،
کس کو جو ہے وہ رسالت دینی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے ان سے پوچھ کے فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت اللہ کی طرف سے، اور یہ ذلت پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں کر دیتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ طاقت میں ہے اور محسوس نہیں ہوتا کون ان کو جو ہے وہ پھر اب مزہ چکھائے گا ان کے جرائم کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آتے ہے۔ سسٹم کیا ہے کہ کوئی مجرم جو ہے وہ حد سے زیادہ جرم کرنے نہ پائیں، اگر کوئی مجرم حد سے زیادہ جرم کرنے پائیں گے تو بستی ختم ہو جائے گی، یعنی ساری ہلاک ہو جائیں گے، بستیاں ختم ہو جائیں گی، بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ تو ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس حد کو جب پار کرنے لگتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ مجرم جو ہے وہ آہستہ آہستہ حدوں کو پار کرتے ہیں، تو جب حدوں کو پار کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور ایسے مجرموں کو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت سے جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ پھر بہت سارے طریقے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو پکڑتے ہیں عذاب میں، تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، لیکن وہ پھر آ جاتے ہیں، یعنی جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہوتے ہیں بہرحال ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ پھر بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، نہ موت آتی ہے نہ حیات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کی پکڑ پھر آ جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی اولادیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اولادیں ایک دوسرے کا خون بہا دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بال لیتی ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بہرحال ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تو سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور ایک شدید عذاب بھی جو ہے وہ ان کو پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ اور سازشیں کیا کیا کرتے تھے کہ ہم مجرم ہیں تو سارے مجرم ہی رہیں، کوئی ہدایت پر جو ہے وہ نہ چلے، اور رسولوں کی بات کوئی نہ مانے، سارے ہمارے پیچھے چلتے رہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ رسولوں کی بات نہ مانو، ہماری بات مانو، اور ہمارے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہو، اس لیے کہ جو بلی اگر کسی کی دم کاٹ جائے تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم جو ہے وہ کاٹ دی جائے۔ تو سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ سازشیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو ہدایت دینی ہے، تو ہدایت کا دروازہ کیا، ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے اسلام۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اسلام کے لیے اس کا سینہ جب کھل جاتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ چلا دی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے۔ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی نعمت ہے، جیسے اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہہ سکتے ہیں، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ نعمت ہدایت مانگے بغیر ملتی نہیں ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کسی کو اولاد اللہ تعالیٰ دے دے، حالانکہ اس نے نہ مانگی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دیتا ہے۔ کسی کو مال و دولت اللہ بہت دے دیتا ہے، حالانکہ ممکن ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا، پھر بھی اس کے پاس مال و دولت وسیع ہوتا ہے۔ تو اس کی لیکن جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب تک مانگی نہ جائے اللہ تعالیٰ دیتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہدایت جو ہے وہ انہوں نے مانگنے کی در، ظاہر بات ہے ہم کب ہدایت مانگتے ہیں؟ ہم تو روپیہ پیسہ جائیداد، کوٹھیاں بنگلے کار، زمینیں جائیدادیں، یہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اولاد کی کامیابیاں مانگتے ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ ہم مانگتے کب ہیں؟ ہدایت تو ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمارا جو ہے ورد بنا دیا ہے، ہدایت مانگنے کو ہمارا ورد بنا دیا ہے۔ اور ہم کوئی نماز ہے جو ہم نہیں مکمل ہوتی جب تک ہم اس کے اندر ہدایت اپنے لیے نہ مانگ لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ ہر نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے جو ہے وہ طلبگار ہوتے ہیں، اور ہر نماز کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ ہدایت ایک تو وہ لاشعوری طور پر بھی ہم مانگتے ہیں، لیکن شعوری طور پر بھی ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ کی ہدایت دے اسے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے۔ آج ہمارے مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کا سینہ اسلام سے جو تنگ ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سا مذہب ہے، اپنے مذہب کا تو مطالعہ ہے نہیں، تو پتہ نہیں کون سا مذہب ہے، بڑا سخت مذہب ہے، یہ تو کوئی خونی مذہب ہے، یہ تو کوئی دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ تو چونکہ ہم نے اپنے مذہب کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے موٹی موٹی کتابیں جو ہے وہ بستہ جو ہے وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور وہ ساری کتابیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اوپر جاتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور زیادہ کتابیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان 15-20 سالوں میں جب کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کتنی دفعہ انہوں نے پڑھا ہے جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے جو اللہ نے اتارے؟ ایک دفعہ بھی نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایسے اساتذہ موجود ہیں جو ہدایت سے دور کرنے والے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اسلام کے منکر ہیں، اسلام کے باغی ہیں۔ اب اس طالب علم نے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں، اب اس طالب علم کا چونکہ قرآن سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ ان اساتذہ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی قرآن سے جڑیں اور لوگوں کو، اپنے بچوں کو خاص طور پر قرآن سے جڑیں، تاکہ ہمارا سینہ بھی اسلام کے لیے جو ہے وہ کھلا ہو، ہم بھی اپنے دل کے اندر تنگی نہ محسوس کریں کہ یہ تو بڑا کوئی ظالمانہ قسم کا مذہب ہے، یہ تو بڑا کوئی خونی قسم کا مذہب ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو یہ تو بس ایک مار دھاڑ اور مار کٹائی اور یہ اس قسم کا کوئی مذہب ہے۔ تو لہٰذا ہم نے چونکہ قرآن کو پڑھا نہیں اور دوسروں کی نگاہ سے اسلام کو دیکھا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اسلام کوئی اس قسم کا مذہب جو ہے وہ بن کے آ گیا۔ تو لہٰذا قرآن ہم پڑھیں اور جو ہے وہ گہرائی کے اندر اس کا مطالعہ کریں، تو پھر اسلام کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ پڑھیں، تو اس سے بھی اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو وہ بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ، بڑا پیارا چہرہ ہے، لیکن ہم نے جو چہرہ بنایا ہوا اسلام کا وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بھی اپنے سینوں کو اسلام کے لیے جو ہے وہ کھولنا ہے، تو اس کو کھولنے کا ذریعہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑا جائے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ کی ہدایت دے اسے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان بنور الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے جو ہے وہ منور فرما۔ واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اردو میں کر لیں، یا اللہ ہمارے سینوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے، یا اللہ ہمیں بھی اسلام سے جو ہے وہ محبت نصیب فرما۔ تو یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اسے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا۔ تو پھر جو ہے وہ اس کے سینے کو بڑا تنگ کر دیتا ہے، وہ اسلام سے جو ہے نا وہ بڑا متنفر ہو جاتا ہے، یا اسلام کی باتیں اس کو بڑی عجیب لگتی، کہتے یار یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اسے ہر چیز، بری سے بری چیز بھی اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن اسلام کی جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کو عجیب و غریب لگ رہی ہوں گی کہ یہ بڑا، یعنی اس کا سینہ، اس کے سامنے آپ اللہ رسول کا نام لے لیں تو اس کا چہرہ جو ہے نا ویسے سیاہ ہو جاتا ہے، یار یہ کیا تم باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کر دیتا ہے اس کے سینے کو گھٹا ہوا، کانما یصعد فی السماء، اور اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ جب آپ چڑھائی چڑھتے ہیں تو آپ کا سانس پھولا ہوتا ہے، آپ بڑی مشکل سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ گویا آسمان کی طرف چڑھے۔ نیکی کا کام کرنا تو اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کی طرف چڑھنا، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک ایک قدم بڑی مشکل سے جو ہے وہ رکھ رہا ہے، اور بڑی اس کے لیے وہ مصیبت بنا ہوا ہے، بڑی پریشانی بنا ہوا ہے۔ نماز کے لیے جانا پڑ جائے تو ایسے جانا ہے نماز کے لیے کہ جیسے کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب نماز پڑھنی پڑ گئی ہے کسی موقع پر۔ ہاں باقی اس کو فلم دکھانے لے جائیں، باقی اس کو گھمانے پھرانے لے جائیں، باقی اس کو فضولیات میں لے جائیں، باقی اس کو کھانوں پینوں پہ لے جائیں، اتنے ایسے خوشی جائے گا
کہ محسوس ہوگا کہ واہ یہ تو آئی اس لیے۔ البتہ کوئی نیکی کے کام، کوئی اسلام کی بات کی طرف کہیں تو اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، کأنما یصعد فی السماء، ایسے ہوگا جیسے وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ ناپاکی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ پھر شیطان جو ہے نا وہ پھر ان کے دل میں ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس زنگ کو دور کیسے کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اور موت کو جو ہے وہ یاد کیا جائے، تو اس سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کے دل کو زنگ لگا ہوا ہے اور وہ راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اگر وہ جانا شروع کر دے، یہی جہاد ہے اور اسی کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، تو وہ اگر جانا شروع کر دے اور جو ہے وہ اللہ کی احکامات کو ماننا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کے دل کا وہ زنگ جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے جیسے اس کا دل کا زنگ پگھلنا شروع ہو جائے گا ویسے ویسے پھر نور ایمان جو ہے وہ اس کے اندر جگہ بناتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نور ایمان جو ہے وہ اس کے اندر غالب ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے نماز پہ جانا آسان ہو جائے گا اور فلم دیکھنے جانا مشکل ہو جائے گا، گانے سننا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جن کی بات آئی ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں، ناپاکی جو ہے وہ ان کے دلوں پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ کسی قسم کی نیکی کا کام کرتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں گویا آسمان کے اوپر بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں، وہ بھی زبردستی۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے ناپاکی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں آیات، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کوئی نصیحت کریں تو وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں وہ نصیحت کو اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں۔ تو اب جو نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ اس کے اپنے نفع کے لیے ہوتے ہیں، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا وہ اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اس کا اپنا گھاٹا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہے ہیں تو یہ اپنا فائدہ ہے، جو بھی کوئی اس نصیحت پر عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بھی کوئی اس نصیحت سے جو ہے وہ دور بھاگے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آیات کو واضح کر دیا ہے، لیکن نصیحت قبول ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والا بننا ہے۔ لَهُمْ دار السلام عند ربهم، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے۔ دار السلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ دار السلام سلامتی کا گھر، ایک ہوتا ہے دار الاسلام وہ ہوتا ہے اسلام کا گھر، ایک ہے دار السلام۔ تو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، جنت ہے، عند ربهم ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وہی ان کا سرپرست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کا سرپرست کون ہے؟ ایمان والوں کا وہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ دار السلام۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت جو ہے وہ پھر بہترین جگہ ہے ان لوگوں کے رہنے کے لیے۔ اب پھر ایک تذکرہ آ رہا ہے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ناکام ہے، اور یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اکثریت آپ دیکھیں، رائٹ لیفٹ آپ دیکھیں، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے آخر میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی اکثریت کی بات مانیں گے تو وہ تو آپ کو ضرور گمراہ کر کے دیں گے، کر کے چھوڑیں گے۔ تو اب پھر وہی بات ایک اور انداز میں آ رہی ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ ناکام ہونے والی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ جمع کرے گا انہیں سب کے سب کو، یا معشر الجن فرمائے گا اے جنوں، قد استکثرتم من الانس بلا شبہ تم نے بہت سے بنا لیے ہیں انسان اپنے جیسے۔ اور یہاں پر کیا محسوس، چونکہ ابلیس بھی جو ہے وہ جن ہے، تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو جیسے وہ آیا نا سورہ کہف میں آیا کہ وہ اس کی وضاحت کی گئی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ تو اب جنوں نے بہت زیادہ انسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا، اور شیطان جو ہے وہ بڑا سکسیسفل رہے گا قیامت کے دن کے، بڑے لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے چل کے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ یا معاشر الجن اے جنوں، قد استکثرتم من الانس بلا شبہ تم نے بنا لیے اپنے سے بہت سارے انسان، یعنی جیسے تم شیطان تھے
ایسے انسانوں میں بھی تم نے بہت زیادہ جو ہے وہ شیطان بنا لیے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ وہ سارے انسان بھی وہاں موجود ہوں گے، وہاں وہ جن بھی موجود ہوں گے، وہ شیطان جن بھی موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اب جنوں کو گویا ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو بڑے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب انسان جو ہے وہ وہاں پر ظاہر بات ہے اس بات پر شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان کم بخت جنوں کے جو ہے وہ پیچھے لگ گئے، اور یہ خود بھی اب کم بخت جہنم میں جا رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنے پیچھے لگا کر اب جہنم کے اندر لے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اب کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے۔ اب ظاہر بات ہے ان کو شرم آ رہی ہے نا، اور وہ اب اس شرم کا مداوع کرنے کے لیے ایک طرح کا بہانہ جو ہے وہ بنا رہی ہیں، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ یا اللہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا تھا تو ہم کو اتنے جاہل تھے، اتنے گوار تھے کہ انہی کے پیچھے لگ گئے، نہیں، بس ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو یہ ایک باہم ٹریڈ تھی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ ظاہر بات ایسی ہے، حقیقت تو ہے نہیں، لیکن اب وہ اب شرمندگی مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس مدت کو جو تو نے مقرر کی تھی۔ یعنی ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن اچانک پھر کیا ہوا، اچانک پھر وہ موت کا وقت جو ہے نا وہ آ گیا اور پھر ہم سب مر گئے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ ظاہر بات، اب تم نے تجارت کی، اب تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جو بھی تم کہہ رہے ہو، جو بھی تم نے کیا، لیکن اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا آگ اب تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس کے اندر، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اور مراد یہ بھی ہے کہ تم سب کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، سوائے ان کے جن کے اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، وہ کیا ہیں، وہ آج جہنم میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہے، اور وہ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے، وہ دارالسلام میں ہے، وہ جنت میں ہے، وہ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، مزے میں ہیں، انجوائے کریں گے، اور وہ اب ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ لیکن تم نے چونکہ اب ان شیطانوں کی پیروی کی تھی، لہذا تم بھی اور تمہارے ساتھ سارے شیطان ساتھی بھی اب تم سب جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، تم سب اب ہمیشہ رہنے والے ہو اس جہنم کے اندر، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے ظالموں میں سے کچھ کو دوسروں سے۔ یعنی ظالم جو ہے وہ پھر ظالم جن، ظالم انس، تو جو اللہ کے نافرمان تھے، شرک کرتے تھے، اب یہ سارے اکٹھے ہو کے جہنم کے اندر جل رہے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے ظاہر بات ہے اب کمائی بری کی ہے، تو اب بری کمائی کا نتیجہ ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اب جہنم کے اندر جو ہے وہ اس آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ اب جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق عذاب جو ہے وہ نہیں دیتا، بلکہ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ عہد الست ہم سے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، ہم سب سے عہد لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر ہم اس دنیا کے اندر آ گئے، اس عہد کو ہماری فطرت کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا۔ پھر صرف یہ کہ اس عہد کو ہماری فطرت کا حصہ بنا کر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو حساب لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید فضل کیا، مزید کرم کیا کہ اپنے رسول جو ہے وہ بھیجے، اور رسول آ کے بتاتے کہ دیکھو تمہارا ایک رب ہے اور اس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، اور وہاں پر اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا وہ رب ہیں، آپ جو ہے وہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ اب دنیا کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، ہمیں وہاں حساب کتاب دینا پڑ جائے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اچھے کا اچھا بدلہ، برے کا برا بدلہ دیا جاتا، تو ہم بڑے اچھے کام کرنے والے ہوتے، تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلا۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو مٹانے کے لیے انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، کتابیں جو ہے وہ بھیجی، تاکہ لوگوں پر یہ جو ہے وہ عذر باقی نہ رہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اب سب جانتے ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں تقریباً وہ تو سب ہی جانتے ہیں، اور ہم تو مسلمان تو وبالآخرۃ ہم یوقنون والی کیفیت ہے، آخرت پر تو پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ کیا کیفیت ہے کہ بھائی مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد اچھے اعمال کرنے والے کو اچھا بدلہ، اور برے اعمال کرنے والے کو برا بدلہ جو ہے وہ ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی برائی کرے تو وہ ظاہر بات ہے خود جواب دہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا خطاب جن اور انس سے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے؟ یعنی تم اب جہنم میں جا رہے ہو تو تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سناتے تھے اور تلاوت کرتے تھے آیات کی جو وحی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے۔ یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے تھے تم پر میری آیات۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی حاضری سے کہ ایک دن آئے گا تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر پھر تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑ جائے گا، تو تمہیں اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ تو کیا تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تمہیں انبیاء اور رسول نے بتایا نہیں تھا کہ ایسا کچھ معاملہ جو ہے وہ ہونے والا ہے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہاں واقعی ہے اللہ آپ نے رسول بھیجے تھے، اور رسول نے جو ہے وہ ہمیں بتلا دیا تھا کہ بھائی واقعی ایک یہ زندگی نامکمل ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی جو ہے وہ ہوگی، وہاں پر اچھے کو اچھا بدلہ، برے کو برے بدلہ دیا جائے گا۔ تو وَيُنذِرُونَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وہ تو ڈراتے رہے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ ہاں ایسی بات ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، بلکہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دھوکے میں ڈال دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ دھوکے میں کیسے ڈال دیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہی اصل زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی زندگی ہے نہ اس کے بعد کوئی زندگی، اصل زندگی یہی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں، یہ جو رسول کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور زندگی میں جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، اصل زندگی تو یہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیاشی کرو، بدماشی کرو، جو چاہے جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو پیو، جس کو چاہے لوٹو مارو قتل کرو، کون سا کوئی دوسری زندگی ہے؟ تو لہٰذا چونکہ کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا بس جو مرضی کرو، اس دنیا میں جیسے چاہو جیو۔ تو اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، جبکہ وہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ تو جو شخص بھی آخرت سے غافل ہو کے اس دنیا کی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کے روزمرہ کے معمولات میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، جو یہ نہیں سوچتا کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ گویا اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور جو شخص تیاری کر رہا ہے آخرت کی، ہاں وہ پھر دھوکے میں نہیں ہے، وہ صحیح چل رہا ہے، وہ واقعی اس دنیا کی زندگی کا حق ادا کر رہا ہے۔ یعنی یہ کمرہ امتحان ہے نا، تو کمرہ امتحان میں جو طالب علم پیپر حل کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو طالب علم پیپر نہیں حل کر رہا وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اس کو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مزرعۃ الاخرہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ اس اعتبار سے جو شخص اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو اس اعتبار سے گزار رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو یہ شخص تو دنیا کی زندگی سے بالکل صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ہے کہ اس سے آخرت کی جائے، وہ تیاری کی جائے۔ لیکن جو آخرت سے غافل ہو گیا، اس کو گویا دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ آخرت تو ہے ہی کوئی نہیں، اب میں جو مرضی کروں، جھوٹ بولوں، بےمانی کروں، دھوکہ دوں، فراڈ کروں، کسی کو لوٹ لوں، کسی کو قتل کر دوں، کسی کا مال لوٹ لوں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر دوں، جو مرضی کروں۔ بس پولیس میں بس تھوڑا سا کوئی جو ہے نا وہ تعلقات ہونے چاہیے، جا کے اگر کبھی کوئی پھنس گئے تو وہاں سے نکل جائے، یا یہ کہ کوئی مال اچھا ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ اگر کوئی پھنس گئے تو مال دے کے نکل جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو لہٰذا اب جو شخص آخرت سے غافل ہے تو وہ تو پھر ظلم سے ظلم کرتا چلا جائے گا، ظلم پر ظلم کرتا چلا جائے گا۔ کون سا کوئی آخرت ہے؟ دنیا کی زندگی ایسے تو ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، ہم نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا اب اس شخص کو دنیا کی زندگی نے غفلت میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔
کیونکہ یہ آخرت سے غافل ہو گیا کہ بھائی ایک اور بھی جہان ہے جہاں پر اچھے کو اچھا بدلہ، برے کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر تم اگر پیسے سے بچ بھی گئے، یہاں پر تم اگر اپنے ریسورسز کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا کسی ظلم کرنے کے باوجود، تو ایک اور جگہ ایسی ہے جہاں پر پھر تم بچا نہیں سکو گے اپنے آپ کو، تو اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ تو جو تو آخرت کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، لیکن جو تیاری نہیں کر رہا اس کے لیے دنیا کی زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، اور وہ اپنے خلاف کیا گواہی دیں گے کہ ہم تو نہیں چلنے والے تھے دین کے اوپر، ہم نے تو یہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھا تھا۔ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات شروع میں کی، الم یاتکم رسول منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کا سلسلہ بھیجا، یہ جو کتابوں کا سلسلہ بھیجا، یہ اسی لیے ہے کہ لوگ بھول جائیں گے، ان کو یاد کرایا جائے کہ بھائی آخرت آنی ہے، آخرت آنی ہے، آخرت آنی ہے۔ مبادہ یہ کہ کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں تو بڑے اچھے اعمال کرنے والا ہوتا۔ تو لہٰذا اب جب سب کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، اور اب بھی لوگ اگر برے کام کریں اور ان کو سزا وہاں دی جائے، تو پھر یہ بنتا ہے کہ ان کو سزا وہاں دی جائے، اب یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو ذالک ان لم یکن ربک، اب یہ بات وضاحت کر دی گئی، ایسا اس لیے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکن ربک، نہیں ہے آپ کا رب ایسا، مہلک القری بظلم، کہ بستیوں کو ناحق جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ جب تک حق کا حق ہونے واضح نہ ہو جائے، جب تک باطل کا باطل ہونا واضح نہ ہو جائے، اور جب تک حق جو ہے وہ اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے، اور جب تک لوگ اس حق کو حق سمجھ کر جھٹلا نہ دے، تب تک کسی بستی کے اوپر اللہ عذاب نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اب دنیا کے اندر بھی اگر کوئی عذاب آتا ہے، یا آخرت میں بھی کسی کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور آگ کے اندر ڈالا جائے گا، تو کہیں کہیں شیطان یہ کہتے ہیں نا، یہ تو بڑا ظلم ہے آگ کے اندر ڈالنا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا، جب بتا دیا جائے پھر برے اعمال کریں تو پھر یہ ظلم نہیں ہے۔ تو یکن ربک مہلک القری بظلم، آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ناحق نہیں، آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ناحق، واہلھا غافلون، جبکہ بستیوں والے غافل، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اللہ بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی کتابیں بھیجتا ہے، کوئی اللہ بھی ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، ان کے اوپر عذاب آ جائے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے، پھر تو یہ غلط بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے بستیوں میں رسول جو ہے وہ بھیجتے رہے، اور رسول آ کے بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ مانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ہم کیسے مانیں آپ اللہ کے رسول؟ اچھا بھائی چلو تم بتاؤ کہ تم کیسے مانو گے کہ میں اللہ کا رسول؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سامنے جو ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ پہاڑ پھٹ جائے، اور اس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے اونٹنی جو ہے وہ نکل آئے، ایک گابن اونٹنی نکل آئے، جو گابن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک پہاڑ کا پھٹنا اور پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے ایک اونٹنی کا نکل آنا، یہ بظاہر ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ ایسے ہو گیا تو پھر تم مان لو گے؟ کہا ہاں، پھر ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر تو ظاہر بات ہے یہ ناممکن ہے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل آئے۔ تو بہرحال پہاڑ پھٹا، پہاڑ پھٹنے کے بعد اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی، اور جب اونٹنی نکل آئی تو پھر اب ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، مان لینا چاہیے تھا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو کام کیا یہ واقعی اللہ نے کیا۔ انسان کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کو پھاڑے اور اس میں سے جو ہے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، اور اس قوم نے اس کے باوجود یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنے بڑے بڑے نشانیاں، اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتے رہے رسولوں کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذہن میں لے کر آئیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کیا کیا معجزات دکھائے؟ مردے زندہ کر دیتے تھے، اور مردہ زندہ کر کے وہ کہتا تھا کہ ہاں بھائی، یعنی مردے زندہ ہونا تو ایک عجیب بات ہے کہ کوئی مرا ہوا شخص زندہ ہو جائے، لیکن وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو تندرست کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ تو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی جب بستیوں والے ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر ان کے اوپر عذاب کا آنا وہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے ایسا کہ وہ بستیوں کے اوپر عذاب لا دے جب کہ وہ اس کے رہنے والے غفلت میں ہوں،
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے اعتبار سے جو انہوں نے عمل کیے. جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اچھے درجے ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے وہ اس اعتبار سے درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تو بے نیاز ہے، رحمت کرنے والا ہے. اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو. وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکُم مَّا یشاء، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جسے چاہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اگر تم سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تم سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا اور تمہارے جانشین کسی اور کو بنا دے گا. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے. تو جس طرح ہم بھی کسی کی اولاد ہر 50 سال بعد ویسے زمین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھیے جو حکمران تھے، جو عوام تھی، وہ سارے آج مر کھپ گئے. شاید ہی کوئی زندہ ہوا تو وہ بہت ہی کوئی مشکل کیفیت میں ہوگا، بہت ہی بزرگی میں ہوگا. ورنہ وہ 50 سال پہلے جو 50 سال پہلے جو اکڑ رہے تھے وہ آج سارے مر چکے ہیں. اور آج جو اکڑ رہے ہیں وہ 50 سال بعد مر چکے ہوں گے. 50 سال بعد نئی ایک ذریت جو ہے وہ آ چکی ہوگی، ہماری اولادیں ہوں گی، وہ ایک نئی ذریت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر غلبہ دیے ہوئے ہوگا. اور آج سے 50 سال بعد ہم مر چکے ہوں گے، ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ہر 50 سال بعد اللہ تعالیٰ نئی ذریت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. لیکن کوئی خاص بھی ہو سکتا ہے ایک معاملہ کہ کوئی قوم کو پوری کو عذاب سے ختم کر کے پھر وہاں پر کوئی نئی قوم آباد کر دی جائے. اب بات کی جا رہی ہے انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے. اور کیا وعدہ کیجئے؟ روز قیامت کا دن جو ہے وہ ضرور آنے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ کو. یعنی وہ جب عذاب آئے گا تو پھر تم، وہ جو دن آ جائے گا تو اس دن بھی تم اللہ تعالیٰ کو بے بس جو ہے وہ نہیں کر سکو گے. اور وہ جو دن ہے وہ ضرور آنے والا ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ. یعنی میں دعوت دے رہا ہوں، تم نہیں مان رہے، تم مخالفت کر رہے ہو میری دعوت کی، ٹھیک ہے، تم اپنا کام تم کرتے جاؤ. اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو جو تم کیے جا رہے ہو. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. من تکون لہو عاقبۃ الدار، کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر، اور کتنا جو ہے وہ تم جی لو گے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں مکہ کے اندر وحی آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی. 13 سال مکی دور ہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، نہیں مانے. 13 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور اس کے دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہو گیا. تو وہ تمام بڑے بڑے کفار مشرک جو کہتے تھے آخرت کو نہیں، وہ سارے جہنم واصل ہو گئے. تو کتنا انہوں نے جی لیا، 15 سال کے اندر اندر وہ پہنچ گئے اپنے مکان پر. تو وہاں پر پھر ان کو خوب معلوم ہو گیا کہ اب جو ہے وہ کون جو ہے وہ سچا تھا. تو فسوف تعلمون، تم عمل کرتے جب اپنا. یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر داخل ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سمجھے، اور یہ مکہ کے بھی بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر ہو گیا. تو تم یہاں کہا جا رہے تم اپنی کوشش کرتے رہو، میں بھی اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کس کے لیے آخرت کا گھر. تو 2 4 5 سالوں کے اندر اور 5 سال آپ کو پتہ ہے گزرنے کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے. اب پھر جو ہے وہ ایک بات آ رہی ہے کہ یہ جو مشرک ہوتا ہے یا یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ ملحد نہیں ہوتے، یہ ایتھسٹ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے انکاری نہیں ہوتے. یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی میں ان کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے. جب تک ان کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی تب تک معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی مرضی جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اب وہ جو ہے وہ کوئی اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بت بھی ہو سکتا ہے. مشرک نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیں. بت بھی ہو سکتے ہیں، دیوی بھی ہو سکتے ہیں، دیوتا بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک. تو وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شریک جو ہے وہ مانتے ہیں. تو اب وہ کیا ایک معاملہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ آ رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، انہوں نے مقرر کر دیا ہے اللہ کے لیے اس میں جو اس نے پیدا کیا ایک حصہ کھیتی میں سے، مویشیوں میں سے. یعنی وہ اللہ کے نام پر کچھ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہیں. تو لہٰذا جب بھی کوئی کھیتی ہوتی ہے، جب بھی کوئی مویشی ہوتے ہیں اور ان کی وہ نسل بڑھتی ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ کچھ حصہ اللہ کے نام پر بھی دیتے ہیں. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، تو وہ اللہ کے نام پر دے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے. بِزَعْمِهِمْ، ان کے خیال میں، کہ وہ ان کے خیال میں. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہے حصہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی اللہ کے لیے بھی حصہ نکال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، شریک بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ شریک ہیں، تو ان شریکوں کے لیے بھی کچھ حصہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ یہ جناب 10 بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ اللہ کے لیے وقف ہو گئیں، یہ 10 بھیڑ بکریاں یہ بتوں کے لیے وقف ہو گئیں. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، بس جو حصہ آتا ہے ان کے شریکوں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، جو حصہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف. کیا مراد ہے کہ اگر کبھی مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا تھا 10 بکریاں، یا اور ہم سادہ کر لیتے ہیں کہ 1 من جو ہے نا وہ ہم نے اناج جو ہے نا وہ اللہ کے راستے پہ اللہ کے نام پہ وقف کرنا ہے، 1 من اناج جو ہے وہ ہم نے ان بتوں کے نام پر جو ہے وقف کرنا ہے، اور 10 بکریاں اللہ کے نام پر وقف کرنی ہیں، 10 بکریاں بتوں کے نام پہ وقف کرنی ہیں. اب کبھی یہ ہو گیا کہ وہ اناج کم ہو گیا اور اناج تھوڑا ہے اور وہ حصے پورے نہیں ہو رہے، یعنی اللہ کا حصہ جو ہے وہ بھی ہے اور ان کا حصہ، تو اب اناج کم ہے، بکریاں بھی جو ہیں وہ 20 کے بجائے 10 آ گئی ہیں، یا 15 آ گئی ہیں، یا 16 آ گئی ہیں، یا 12 آ گئی ہیں. تو اب کیا ہے، اب پھر کسی کا حصہ تو مائنس کرنا ہے نا، اب کسی کو تو کم حصہ دینا ہے. تو لہٰذا اب کیا کرتے، وہ اللہ کے حصے کو مائنس کر لیتے کہ یا اس دفعہ چونکہ کم آیا ہے تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حصے کو مائنس کر لیتے ہیں. اللہ تو بڑے دور ہے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر، تو لہٰذا اللہ تو بڑے دور ہے، اس کے حصے میں سے بے شک مائنس کر لو. البتہ یہ بت سامنے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے حصے میں سے کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا بتوں کو تو وہ پورا چڑھاوا چڑھا دیتے، وہاں وہ اناج پورا رکھتے، وہاں 10 بکریاں پورے رکھتے، باقی اللہ کے حصے میں سے کاٹ لیتے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بنایا ہوا بتوں کو، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ پر اہمیت بھی دے دیتے، اہم بھی وہ ہوتے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے حصے سے ادھر پہنچ، اللہ کے حصے سے تو ادھر پہنچ جاتا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ادھر سے اللہ کے حصے میں جو ہے وہ آ جائے. تو فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف. وما کان للہ، جو حصہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یصل الی شرکا، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف. ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا بہت برا ہے، مذہب کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرنا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، اور اسی طرح خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے مار ڈالنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے. یعنی یہاں تک معاملات جو ہے وہ بگڑ کے اپنی اولاد کو بھی وہ بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھا دیتے تھے، اپنی اولاد کو بھی بتوں کے نام پر قتل کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، یہ آپ دیکھیں اولاد کو قتل کرنا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن وہ بھی اللہ نے روک لیا، وہ بھی انہیں نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا کہ آپ بس اپنے بیٹے کی قربانی نہ دیں، آپ بس اس مینڈے کو جو ہے وہ ذبح کر لیں. لیکن یہ بتوں والے جو ہے اتنے ظالم ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے کہا نہیں، اولاد ہی کو جو ہے وہ اللہ کے راستے پر اور بتوں کے راستے پر جو ہے وہ قربان کرنا ہے. تو لہٰذا یہ اس کو جو ہے وہ اپنے اولاد کو قربان کر دیتے بتوں کے نام پر، اور بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے بڑا اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم،
اپنی اولادوں کا قتل کرنا، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ برباد کریں انہیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور مشتبہ کر دے ان کے اوپر ان کا دین، اور وہ اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے کے بجائے اب بتوں کے نام پہ چڑھاوے جو ہے وہ چڑھا رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے انہیں اور اسے جو وہ جھوٹ کر رہے ہیں، بس آپ ان کو ان کی حالت پر جو ہے وہ چھوڑ دیجیے۔ اب جو ہے وہ مشرک پنڈتوں کے وہ فیصلے کیا ہوتے تھے، ان کے فیصلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ بات کریں، فرماتے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ اور وہ جو مشرک پنڈت ہوتے وہ کیا کہتے، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ یہ جو جانور ہیں، وَحَرْثٌ اور یہ جو کھیتی ہے، حِجْرٌ یہ ممنوع کر دیے گئے ہیں، یہ اس میں سے آپ کوئی نہیں کھائے، یہ جانور بھی آپ کوئی نہیں کھائے گا اور یہ جو ہے یہ کھیتی اس میں سے بھی آپ کوئی نہیں کھائے گا، لا یطعمها کوئی نہیں کھائے گا اس میں سے، الا من نشاء سوائے جس کے ہم چاہیں گے، یعنی ہماری مرضی ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ جانور کو مارنا ہے تو اس میں سے کون کون کھائے گا، تو ہم بتائیں گے کہ کون کون کھا سکتے ہیں، تو وہ تو کھا سکتے ہیں، ہم اگر کسی کو نہیں روکیں گے تو روکیں گے، حالانکہ اللہ کی چیز ہے تو اللہ کا حق ہے کہ وہ، اب ہم گائے ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، جو سب کھاتے ہیں، اس میں کوئی پابندی تو نہیں کہ یہ کھائے اور یہ نہ کھائے، تو لیکن وہ کرتے کہ بھائی یہ نہیں کھائے گا اور یہ کھائے گا، تو لا یطعمها الا من نشاء نہیں کھائے گا سوائے اس کی کہ جس کو ہم اجازت دیں گے، بزعم اپنے خیال کے مطابق، وانعام اور کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں، حرمت ظہورها حرام کر دی گئی ہیں ان کی پشتیں، ان کے اوپر آپ سوار نہیں ہو سکتے، یہ جو جانور ہیں یہ اب جو ہے وہ بتوں کے نام پر وقف ہو رہے ہیں، ان کے اوپر اب چڑھنا جو ہے وہ منع ہے، اب آپ ان کی سواری نہیں کر سکتے، اب آپ اس کو پکڑیں اور ساتھ لے کے چلیں، وہ جانور تو پھر واق تو پھر کرانی ہے نا، تو ان کو واق کرانی ہے، تو جو بھی کرنا ہے بتوں کے نام پر وقف کیے ہوئے جانوروں کو، لیکن ان کے اوپر آپ سوار جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ حرمت ظہورا حرام کی گئی ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے، وہ روک دیتے ان کے اوپر اب آپ نے سوار نہیں ہونا۔ وانعام اور بعض جانور ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہ وہ نہیں پکارتے اللہ کے نام کا جن پر ذبح کرتے ہوئے، اور خاص جانور ہوتے تھے ویسے وہ بھی جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، کیوں اللہ کو مانتے ہیں، مشرک ہیں اللہ کو مانتے، لیکن خاص جانوروں کو وہ ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، افتراء علیہ جھوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون ان قریب اللہ بدلہ دے گا انہیں اس کا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ اور وہ کہتے ہیں جو کچھ پیٹ میں ہے ان جانوروں کے، اب کوئی حاملہ ہوئی، اونٹنی حاملہ ہوئی، بکری حاملہ ہوئی، کوئی بھی جانور جو ہے وہ گائے حاملہ ہوئی، کوئی بھی جانور حاملہ ہوا، تو کیا کہتے جو کچھ پیٹ میں ہے ان جانوروں کے، خالصۃ لذکورنا وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، وہ جو ہے وہ جب نکلے گا تو اس سے صرف اور صرف ہمارے مرد جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، وہ کھا سکیں گے، وہی کھائیں گے اور عورتیں نہیں ہیں۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا اور وہ حرام کر دیا گیا ہے ہماری عورتوں پر، عورتیں جو ہے وہ ان کو نہیں کھا سکیں گی جو کچھ وہاں سے نکلے گا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً اگر یہ ہوا کہ وہ جو نکلنے والا ہے وہ ہے مردہ، یعنی ڈیلیوری ہوئی، بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے بعد وہ ڈیڈ تھا، فہم فی شرکا پھر وہ کھا سکتے ہیں، سارے کھا سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر عورتیں بھی کھائیں پھر مرد بھی کھائیں، ہاں اگر زندہ ہوا تو پھر اس سے کوئی نہیں کھائے گا، فہم فی شرکا تو سب اس کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں، سیجزیہم وصفہم ان قریب اللہ بدلہ دے گا انہیں ان کی باتوں کا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک وہ رسم ہوتی ہے ہمارے ہاں، اب تو کافی کم ہو گئی ہے، پہلے شاید ہوتی گود بھرائی کی رسم، جب وہ کوئی عورت امید سے ہوتی تھی تو ایک رسم ہوتی تھی گود بھرائی کی، اور وہاں پر کھانا کس نے ہے، صرف انہوں نے کھانا ہے جن کے بچے ہیں، وہ عورتیں نہیں کھائیں گی جن کے بچے نہیں ہیں، کہ پتہ نہیں پھر کوئی جو ہے نا وہ خدا نہ خواہ اس بچے کو بھی کچھ ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں، آج ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ان کا رنگ آ گیا ہو، تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو اپنی مرضی سے یہ کھاؤ اور یہ کھائے گا اور یہ نہیں کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ سب کھا سکتے ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، تو اس میں مردوں عورتوں یہ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ سیجزیہم وصفہم ان قریب اللہ بدلہ دے گا انہیں ان کی باتوں کا، انہ حکیم علیم بے شک وہ کمال حکمت والا سب کو جاننے والا ہے۔
قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو حماقت سے، بغیر کسی علم کے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی جو ہے وہ پیش کی۔ ظاہر بات ہے وہ جانور قربان کرنا یا کوئی غلہ دینا، وہاں پر بھی جو مشرک ہے ان کے نزدیک بہت بڑی قربانی تھی کہ ہم نے اپنی اولاد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دی، ذبح کر دی، قتل کر دی۔ تو آپ اتنی بڑی قربانی بھی کی، لیکن یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، اور یہ خسارے میں چلے گئے وہ سارے کے سارے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام ٹھہرا دیا اسے جو رزق دیا تھا انہیں اللہ نے، افتراءً اللہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی ایک تو یہ اولاد کو ناحق قتل کیا ظلم کے ساتھ، دوسرا یہ کہ وہ جو حلال چیز تھی اس کو حرام ٹھہرا لیا، اور اللہ پر بھی جھوٹ گھڑ لیا، افتراءً اللہ، جھوٹ کرتے ہوئے اللہ پر۔ قد ضلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے، وہ ہدایت پر جو ہے وہ پانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے 2 رکوع جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ ویسے تو دل کر رہا ہے کہ اگلا بھی رکوع پڑھیں، لیکن اس کے اندر بڑی پیاری پیاری باتیں آ رہی ہیں، اور پھلوں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ نے پیارے پیارے پھل بنائے ہیں، کیسے کیسے جانور بنائے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ کیوں تم نے ان کو حرام ٹھہرا لیے۔ تو یہ پھر چلے ہم ذرا تسلی کے ساتھ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج 2 ہی رکوع ہم پڑھ سکیں، تو 8واں پارہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم ختم مکمل کریں گے جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط فرمائے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو، ایمان بالآخرت، آخرت پر ہمارا یقین مضبوط ہو کہ واقعی آخرت میں ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو یہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت۔ جتنا ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے اتنے ہی ہمارے یہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑے رکھے۔ تو انشاءاللہ اگلے رکوع کا آغاز اگلی کلاس میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب